وار روم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں انڈیا اور پاکستان کے اوپر ہیں۔ دو ایٹمی قوتیں اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ صورتحال کو یقیناً ڈی ایسکیلیٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری اس وقت بھارت کے اوپر عائد ہے۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کراچی اسٹوڈیو میں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور اینکر پرسن عامر ضیاء صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسٹوڈیو میں دنیش کمار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، سینیٹر دنیش کمار، جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے۔ دنیش کمار صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ عامر صاحب، آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف صاحب کی میڈیا بریفنگ، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے افسران بھی اس بریفنگ میں موجود تھے، اور پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے طیاروں کو کہاں گرایا، کب گرایا، کس طرح سے گرایا، سب ثبوت کے ساتھ جو ہے اس میں بتایا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج بڑا انٹرسٹنگ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ واشنگٹن پوسٹ امریکی اخبار اور ٹیلی گراف برطانوی اخبار جو ہے انہوں نے بھی کافی چیزیں کہی ہیں، بالخصوص جو اس وقت واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ بھارت میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور پاکستان میں لوگوں کا مورال بہت بلند۔ ساتھ ہی ساتھ واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی لکھا کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پاک بھارت تنازع آگے کیا رخ اختیار کرے گا، لیکن بھارت میں اس وقت کافی بے چینی ہے۔ اور مزید بتایا کہ بھارت میں 21 ایئرپورٹ 7 روز کے لیے بند کر دیے گئے، جبکہ بھارت کے کئی شمالی اور مغربی شہروں میں جمعرات کو بجلی بند رہی، وہاں بلیک آؤٹ رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی کو کافی سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان میں لوگ کافی اسے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں جناب۔ جبکہ ٹیلی گراف جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ پاک بھارت فضائی جھڑپوں کو یورپی اور چینی ایرو ٹیکنالوجی کا مقابلہ اس نے جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور مزید لکھا کہ دنیا نے دیکھا کہ چینی ساختہ J-10C فرانسیسی جنگی جہاز رافیل کو کس مہارت سے نشانہ بنا رہے تھے۔ جناب عجب کی صورتحال یہ ایک تو کہ جیسے واشنگٹن پوسٹ کا بتا رہے ہیں کہ 21 ان کے ایئرپورٹس بند تھے۔ میں بھی دا وائر پڑھا تھا، ان کی اچھی بڑی مستند قسم کی ایک وہ ہے پلیٹ فارم ہے بھارت کا، تو ان کے مطابق 28 جو ہیں ان کے ہوائی اڈے بند ہیں اس وقت۔ 7 کا اضافہ ہی کر دیا، 7 کا اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، لیکن واشنگٹن پوسٹ ذرا پیچھے ہوگا نا، ٹائم کا ذرا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات سب سے پہلے جو آج کی بریفنگ ہوئی وہ بہت اہم تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے اس میں کوئی لفاظی نہیں تھی، اس میں جو کچھ تھا وہ کہتے ہیں حقائق کو پیش کیا گیا تھا، فیکٹس کو پیش کیا گیا تھا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بتایا کہ جی کہاں جہاز گرا، کیا پاکستان کی کارروائی تھی۔ پھر سب سے بڑا کہ جو بھارت کی، میں تو ریاستی دہشت گردی کہتا ہوں، کہ جو ریاستی دہشت گردی وہ وقتاً فوقتاً ماضی سے جو کرتا آیا ہے، اور آج جو اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے، اس کے بڑے ٹھوس شواہد دیے گئے تھے۔ اچھا، اس کا آپ تقابل کریں جو بھارت میں بریفنگ ہوتی ہے کہ جھوٹ کا، آپ کو لگتا ہے نا کہ جس طرح سے ان کا ایک جھوٹ کا بیان ہوتا ہے، وہ آج بھی انہوں نے جو کیا، ان کے 3 لوگوں نے، کہ ایک انہوں نے 2 خواتین کو بٹھا لیتے ہیں، وہ ایک اس میں مسلمان خاتون ہوتی ہیں، ایک جو ہے ہندو، اور ان کا فورن اس کا اسپوکس مین جو ہوتا ہے وہ۔ تو آج بھی جو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی طرف سے پتہ نہیں کتنے 100 ڈرونز آئے، ٹھیک ہے نا، جو میرے خیال میں تخیل میں ان کے کہیں حملہ ہو رہا ہے، اور یہ جس طرح سے انہوں نے فالس وہ ایک کرتے تھے، فینٹم قسم کا انہوں نے آپریشن کرتے تھے، پلوامہ کے بعد انہوں نے کیا تھا، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، پلوامہ کے بعد انہوں نے کیا تھا، سوری اری کے بعد، تو وہ چیزیں جو ہے سرجیکل اسٹرائک کی جو بات کر رہے تھے، تو جن کا کوئی وجود نہیں تھا، اسی طرح پاکستان کے حملے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ جو ہماری آرمی کی قیادت کہہ رہی ہے فوج کی کہ جب ہوگا حملہ تو اس کی گونج پوری دنیا میں ہوگی، اور بین الاقوامی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ جی پاکستان نے حملہ کیا، کیونکہ حملہ جو ہے وہ مطلب ہے کوئی وہ کہ سندور آپریشن تو ہے نہیں، ہے نا، کہ وہ چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں ہو، تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی جواب نہیں دیا۔ پاکستان نے اس حق کو جو ہے عمران سلطان صاحب محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اطلاعات یہ کہ جی ہماری طرف سے ہم کی خواہش بالکل اچھی بات ہے، ہم کوئی جنگ باز ملک نہیں ہے، ہم خطے میں ہیجمنی کی خواہش نہیں رکھتے، لیکن بھارت ایک جنگ باز ملک ہے، خطے میں بالادستی کی خواہش ان کی ہندوتوا کے دور سے نہیں، نہرو کے دور سے ہے۔ ڈسکوری آف انڈیا میں نہرو نے یہ اپنا خواب بیان کیا تھا کہ جی ہمیں اس پوری دنیا میں کیا گلوبل رول ہوگا اور کتنا بڑا رول ہوگا، تو وہ اس ایجنڈے کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کو ایک غلط فہمی کہ ہم 5ویں بڑی اکانومی بن گئے ہیں، لیکن جب اس کو آپ ان کے 1.5 بلین لوگوں کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے تو پتہ چلتا ہے بہت پیچھے ہیں۔ چین سے مقابلے کی بات کرتے، چین سے مقابلے میں کہیں نہیں ہے، ابھی تو بیچارے پاکستان کا مقابلہ صحیح طور پہ نہیں کر پا رہے، اور اس حالت میں کہ پاکستان ابھی مشکلات میں،
اگر آپ دیکھیں نا معاشی مشکلات ہیں ہماری، ایک پولیٹیکل ایک کیوس کا عالم تھا، کل تک تھا، اب نہیں ہے، خدا کا شکر ہے جب سے دشمن ہمارے مقابلے کے اوپر آیا ہے تو صفیں متحد ہو گئی ہیں ہماری. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہم پھر وہی بات کریں گے، پھر راؤنڈ اپ ہمارے دنیش صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ پوچھیے گا کہ آج کی بریفنگ بڑی اہم تھی. انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے انہوں نے ایڈریس کیا، اور جو پاکستانی نیریٹو ہے، حالانکہ وہ بغیر جھوٹ پھیلائے، بغیر ہمارے پاس اتنی انگریزی کی ویب سائٹس نہیں ہیں جو کہ بھارت کے پاس ہے، اتنے اخبارات نہیں جو کہ بھارت کے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی انگریزی کا نیوز چینل نہیں ہے اس طرح کا جو کہ بھارت کے پاس ہے. اس کے باوجود بھارت کا بیانیہ نہیں چل رہا، پاکستان کا سچ، پاکستان کے جو حقائق ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کال ہے. جی دنیش صاحب، اب ظاہر ہے کہ میں یقیناً جاننا چاہوں گا کہ آج کی اس میڈیا بریفنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ اس وقت ایک سنو بال بنتا جا رہا ہے. بھارت ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے تیسرا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اور اس ایک انسیڈنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکراس دا کنٹری جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ پولرائزڈ معاشرہ ہے پاکستان کا، لیکن اب الحمدللہ اکراس دا کنٹری کراچی سے خیبر تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر وہ نان مسلم ہو، اقلیت ہو، سب پاکستان کے ایک سبز ہلالی پرچم کے تلے کھڑے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جبکہ انڈیا میں ہم اس وقت بڑی بری قسم کی ڈویژن دیکھ رہے ہیں. وہاں پر ان کی ملٹری کے اندر بھی ڈویژن دیکھ رہے ہیں، وہاں ان کی حکومت اور اپوزیشن کے اندر بھی ڈویژن دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس وقت بڑی آوازیں جو ہیں خود حکومت کے خلاف، بھارتی سرکار کے خلاف اور مودی راج کے خلاف اٹھ رہی ہیں. بالکل جی، جیسے آپ نے دیکھا کہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد انہوں نے پاکستان پر جہریت مسلط کی، اور آپ دیکھیں جس طرح سے یہ جو انہوں نے پہلگام میں ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اسی طرح سے ان کے میڈیا نے بھی فالس آپریشن شروع کیے اور اتنا جھوٹ پھیلایا ہوا ہے، اتنی کہ انتہا کر دیے. مگر میں داد دیتا ہوں ہمارے میڈیا کو، میں داد دیتا ہوں ہمارے جرنلسٹ کو، جنہوں نے یہ اس میڈیا کی وار میں ان کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. آج دیکھیں کہ آج ISPR کی جو پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد میرے خیال میں انڈیا کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا ہے. اور جتنا جھوٹ بولا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی ان کے کوئی جہاز تباہ نہیں ہوئے، آج پروف کے ساتھ ان کے منہ پر مارا گیا. اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ان کے 3 طیارے تباہ ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں 5، مگر 3 کی تو عالمی میڈیا تصدیق کر رہا ہے. اور آج جس انداز سے ISPR نے ان کو ثبوت دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تماچا ہے. وہاں کی عوام، آج میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ میں سینیٹ اجلاس میں تھا، تو وہاں سے میرے کسی ریلیٹیو کا فون آیا انڈیا سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو سن رہے ہیں کہ اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، کراچی میں حملہ ہوا ہے، اسی طرح سے ملتان میں ہوا ہے، تو کیا آپ لوگ گھروں میں محفوظ ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ اپنے میڈیا سے نکل کر کہیں اور انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں. آپ جو انڈیا کے عوام کو وہاں کے میڈیا نے اس طرح سے ہپناٹائز کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان پر حملہ ہو چکا ہے اور وہاں کسی قسم کی سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں اور لوگ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہاں کے میڈیا کا حال ہے. مگر آج جو ہماری پریس کانفرنس یا عالمی میڈیا نے دکھایا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت ہی ایک برا خواب ثابت ہوا. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین میڈیا نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ جی وہاں پر جو جموں کشمیر میں اور امرتسر پر جو سکھوں کی مقدس عبادت گاہ ہے، اس پر شاید پاکستان نے ایئر اسٹرائک کی ہے. تو یہ دکھا کر وہ چاہتا تھا کہ سکھوں کی جو ہمدردیاں وہ حاصل کرے، کیونکہ سکھوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و زیادتی کی وہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ دیکھیں 1984 میں جس طرح سے گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا، تو آج تک وہ سکھ اس کا زخم نہیں بھولے. اب ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے جھوٹ بولا گیا ہے. بلکہ اس کی بنسبت آج ہماری ISPR نے ثبوت مہیا کیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے دندن بابا گرو نانک صاحب کا جو جنم استھان ہے نانکانہ صاحب، اس پر حملہ کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کرتارپور راہداری کو یک طرفہ طور پر انڈیا کی طرف سے بند کیا گیا، پاکستان نے نہیں بند کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو مذموم حرکات کر کے وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس میں وہ بالکل ناکام گیا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی اقلیتوں کے حوالے سے، تو مجھے فخر ہے کہ پاکستان کی ایک
करोड़ अकलियती आबादी जिसके अज़ामिन पाकिस्तान का झंडा है, सफ़ेद हिस्सा हम अकलियतों की निशानी है। हमें किसी के सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पाकिस्तान का झंडा हमारा सबूत है। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के जो 11 अगस्त के अल्फाज हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, मुस्लिम अपनी मस्जिद में, सिख अपने गुरुद्वारे में और क्रिश्चियन अपने चर्च में, तो उसका अमली मुजाहरा है। इसलिए पाकिस्तान की कौम मुतहद है और पाकिस्तान की 1 करोड़ अकलियती आबादी अपनी मदरलैंड, अपनी माँ के साथ हैं। और जिस तरह से जारियत मुसलत की गई है, अगर ये जारी रहती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अकलियती बिरादरी अपनी फ़ौज के पुश्त पर नहीं होगी, बल्कि उनके शाना बशाना इंडिया के खिलाफ लड़ेगी और हर मुहाज पर लड़ेगी। ये बहुत काबिल कदर जज्बा है जिसकी आप इस वक्त बात कर रहे हैं। आमिर जिया साहब, अब ये बताइए कि कल रात जिस तरीके से एक फोबिया हो गया था, एक हिस्ट्रियाई कैफियत थी इंडियन मीडिया की, और आज हमने देखा कि वो माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर भी उतर आए, तो ये जो उन्होंने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जम्मू के अंदर और फिर जो इंडियन पंजाब के इलाकों की बात, कहीं बैकलैश ना आ जाए उसका, उससे डर के, उस खौफ से वो जो है वो मजबूर हुए वजाहतें देने पे, या क्या है? एक तो खुद भारत के अंदर से सवालात उठ रहे हैं, और एक बात जो हमें गौर करने की कि जो भारतीय मीडिया है उसको आप सीरियस मीडिया के तौर पे नहीं ले सकते। जो ओवरवेलमिंग उसका रंग है, उसमें यकीनन थोड़े बहुत जो होंगे ऐसी जगहें होंगी कि जहाँ पर जी तो मैं ये अर्ज़ करता कि जो इस सूरत हाल है कि भारतीय मीडिया की, कि उसमें यकीनन एक संजीदा भी एक उनसर है, लेकिन ओवरवेलमिंग जो उसका कलर है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और उसमें आपको नौटंकी की झलक नज़र आती है। मेलो ड्रामा भी बेहतर होता है, नौटंकी तो बिल्कुल ही घटिया चीज़ होती है। तो नौटंकी है, उसमें एक मसनूई जज्बातियत आपको नज़र आती है। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके तमाम लोग इतने गुस्से में क्यों रहते। भाई अगर आप इतनी बड़ी ताकत है और इतने मालो दौलत आपके पास है तो आपको तो मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान तो आपके मुकाबले में 25 करोड़ का मुल्क है, आप 1.46 बिलियन लोगों के ऊपर आपकी आबादी है। इससे अंदाजा ये होता है कि जनाब ये लोग जो है मतलब है कि मतलब जो मैं देख लेते हैं ना, जरा एक रंग तो देख लेते हैं। वो जो इंडियन मीडिया जो कल रात तक बड़ा हैजियान बक रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और पता नहीं क्या कुछ हो गया है, और अपने ही लोगों को मिसगाइड कर रहा था, आज वो कहां खड़ा है, जरा एक इसके ऊपर। झूठ के प्रचार पर भारतीय मीडिया की हजीमत, भारतीयों ने ही खूब क्लास ले ली। गोदी मीडिया रात भर बॉलीवुड फिल्मों की कहानियां सुनाता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ जिसके जो मुंह में आया बकवास की गई। लान तान हुई तो पटड़ी बदल ली, कहा गया हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। झूठ फैक्ट्री ने इस्राएली जारहत की वीडियो लगाई, दावा किया पाकिस्तान ने जैसलमेर पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर अपनों ने ही उनकी खूब खिंचाई की। भारतीय सहाफी ने भी ट्वीट में आईना दिखा दिया। झूठ जो है कम से कम अगर हो भी गई है तो गलत बात हो गई है। इन्फॉर्मेशन राइट रॉन्ग होता है, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आई थिंक वी डिजर्व अ पब्लिक अपॉलॉजी नेक्स्ट डे कि आओ बोलो गलती हो गई हमसे। गोदी मीडिया की अदाकारी पर भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा भी बोल पड़ी, बोली तंग आ गई हूँ इन ड्रामेबाजियों से, हमारे न्यूज चैनल तो एक मजाक है। पाकिस्तान पर भौंकने वाले तनकीद पर मुंह छुपाने पर मजबूर हैं। मोदी के चेलों कब तक झूठ के सहारे चलोगे? हिम्मत करो, सच बोलो, मान जाओ जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है। जी आमिर जिया साहब, कहा जाता है कि जंग में सबसे पहला कत्ल सच का होता है, और ये तुले हुए वहां पर। अरे सच का कत्ल होता है मतलब, लेकिन इतना ब्लेटेंट तरीके से। मैं देखिए सिर्फ झूठ ही नहीं बोल रही ये लोग अपने माशरे में एक नफरत और तासुब फैला रहे हैं। मतलब इनके दो पहलू हैं इनके मीडिया के। एक तो ये कि जनाब जो इनकी अपनी अकलियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, हत्ता कि डेलिट्स की भी अगर आप बात करें, सिख हो, उनके खिलाफ आपको एक तासुब नफरत नज़र आएगा, जो कि ज़ाहिर हिंदुत्व का एक फ़लसफ़ा है। वो नज़रिया जो है वो इंतहा पसंदी का नज़रिया, उसमें तमाम तर जो है रमक जो है वो दहशत गर्दी की भी आती है। अच्छा, हमें
ہندو دھرم کو اور ہندوتوا کو الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جو مذہب ہوتا ہے اس کے ماننے والے جو ہوتے ہیں، اکثریت جو ہوتی ہے وہ میاں نبی سے چلتی ہے، کہ دین کا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، مذہب سے لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انتہا پسندی چاہے وہ مسلمانوں میں کہیں آپ کو نظر آ رہی ہو، چاہے کرسچنز میں ہو، چاہے ہندوؤں میں ہو، تو ہمیں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے وہ اثر انداز ہو گیا ان کے میڈیا پہ، اور وہ صرف ان کے نیوز چینلز کے اوپر بات نہیں کر رہے، ان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اوپر ہوا، اور وہ دے آر ٹرائنگ ٹو ری رائٹ دا ہسٹری. ان کی اگر فلمیں دیکھیں وہ صرف تعصب اور اس سے بھری ہوئی ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ قبریں کھود کر اور تمام کہتے ہیں نا کہ وہ لال قلعہ گرا دیں اور وہ جناب تاج محل گرا دیں، جو مسلمانوں کی وہاں پہ نشانیاں ہیں. حالانکہ سمجھنا ہی چاہیے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہیں 1000 برس میں ویون ہو چکے ہیں، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. اور ظاہر اس میں دو طرح کے مسلمان ہوئے نا، کہ ایک تو وہ آئے کہ جو ہجرت کر کے آئے دیگر علاقوں سے آئے، پھر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کنورٹ بھی ہوئی ہے وہاں پر نا، تو ان کو آپ اجنبی کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کرتے ہیں کیونکہ ہندوتوا کی پالیسی اندرون ملک جو ہے وہ مسلم دشمنی پر ہے، اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان دشمنی پر ہے. آپ دیکھیں کہ میں آخری جملہ اگر آپ اجازت دیں کہ پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھارت کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے، ہمارے داخلی مسائل ہوتے ہیں. انڈیا میں 3 چیزیں بکتی ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کاؤ بیلٹ کی بات کرتے ہیں، گاؤ ہتھیا کی بات ہوتی ہے جو نفرت پھیلانے کے لیے لو جہاد نعرہ ہے، وہ بھی انٹرنل ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بکتا ہے لوگوں کو یونائٹ کرتا ہے وہ پاکستان دشمنی ہے. حالانکہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ڈیٹیچ ہو جائیں، وہ تو کہتے ہیں ہم تو بڑے وی آر بیکم اے بگ پلیئرز، لیکن الیکشن میں سب سے زیادہ چیز جو بک رہی ہوتی ہے وہ پاکستان نیریٹو جو ان کا بکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو انتہا پسند ہوتے ہیں. اچھا دنیش کمار صاحب یہ فرمائیے گا، یہ آر ایس ایس کا اور بی جے پی کا جو نظریہ ہے، اس نے ان کی جو انتہا پسندانہ ہندوتوا سوچ ہے، اس کو خود جو ہندو دھرم ہے اس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ جو اس کی چھبی ہے اس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیں جی، ہندو دھرم تو ایک بہت ہی بہترین مذہب ہے، اور ہندو دھرم میں تو اس حد تک ہے کہ کسی جانور کی بھی ہتیا آپ نہیں کر سکتے، مہاپاپ ہے. اب دیکھیں جس طرح سے عامر صاحب نے کہا کہ کسی بھی مذہب میں اگر انتہا پسندی، شدت پسندی آ جائے تو وہ اس کو اس دھرم سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے. آپ اگر ہندوتوا کے یا آر ایس ایس سوچ اور مودی سوچ یکساں سوچ ہے، اس کو آپ ہندو مذہب سے نہیں ملا سکتے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نتھو رام گوڈسے آپ نے سنا ہوگا، 1948 میں جو مہاتما گاندھی کو قتل کرنے والا نتھو رام گوڈسے وہ آر ایس ایس کا کارکن تھا، وہ مودی سوچ والا تھا، جس نے جو وہ گاندھی جی کو باپو کہتے تھے، باپو کو مار دیا. وہ اس وجہ سے مارا کہ وہ کہتے تھے کہ جی باپو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کا جائز حصہ دیا جائے. تو یہ سوچ تب سے ہی، جب سے 1947 سے اس سوچ نے وہاں کے جو سیکولر ہندو ہیں ان کو بھی تباہ برباد کیا. اس سوچ نے وہاں کی، جس طرح سے عامر صاحب نے کہا، وہاں دلت برادری 30 کروڑ دلت آبادی، ان کو بھی تباہ کیا ہے. مسلمان اور کرسچن اور سکھوں کے ساتھ تو الگ ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتیں اور ہندوستان کی اقلیتوں میں کیا فرق ہے. پاکستان دیکھیں، یہ ایک نیچرل فنامنا ہے کہ جہاں پر کوئی مذہبی اقلیت ہوں گی انہیں شکایات بھی ہوں گی، کوئی ان کے اوپر زیادتیاں بھی ہوں گی. مگر انڈیا اور پاکستان میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے یہ آر ایس ایس سوچ والے مودی سرکار وہاں آئی ہے تو وہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر، اسٹیٹ کی سطح پر اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. جبکہ پاکستان میں اسٹیٹ نے ہمیشہ اقلیتوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور کبھی بھی پاکستان کی اقلیتوں کو یہ شکایت شکوہ نہیں رہا ہے کہ اسٹیٹ نے ان کے خلاف کوئی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فرق ہے، جس کی وجہ سے آج وہاں کی اقلیتیں ہیں حکومت سے ناراض ہیں، وہاں سے ناراض ہے کہ ان کے ساتھ حکومتی لیول پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی آج یہاں پر انڈیا کے خلاف ہے. اسی طرح سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں، اس پرچم کے ساتھ کھڑی ہیں.